ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ آج میں آپ کو اس یادگار عمارت کے بارے میں بتا رہی ہوں جو ہماری سب سے مقدس اور قدیم یادگار نشانی تھی، جو اب ہمارے پاس نہ رہی۔ سویا تھا اسلام حسین جگا گئے، کہ سویا تھا اسلام حسین جگا گئے، نانا کی امت کو شہادت سکھا گئے۔ ہم سے تو ایک یادگار نہ بچ سکی، کہ ہم سے تو ایک یادگار نہ بچ سکی، تنہا حسین ساری امت بچا گئے۔ مسلمانوں، اپنے آپ کی پہچانیت کو پہچانیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کے طور پر پیدا کیا ہے، اور ہماری پہچان ہے کہ ہم سلطان صلاح الدین کے بیٹے ہیں، ہم خالد بن ولید کے بیٹے ہیں، ہم ان بہادروں کے بیٹے ہیں جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر ان عمارتوں کو بنوایا تھا۔ یہ عمارتیں، مسلمانوں یاد رکھنا، یہ عمارتیں تمہارے بزرگوں کے آنسوؤں کی نشانی ہے، ان کے خوابوں کی تعبیر ہے، تمہارے اتحاد کی نشانی ہے۔ ہماری وہ مقدس یادگار جو کئی برسوں سے وہاں پر موجود تھی، جہاں ہم نے لوگوں کو کامیابی کی طرف صدائیں دی تھی۔ اگر ہمارے مظلوم بھائیوں کی پکار عرش تک جا پہنچی اور ہماری ہر شے، ہماری روایات، تہذیب، تمدد اگر ظالموں کے پہروں کی دھول بن جائے تو اس بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یا تو ہمیں ظالموں کو یہ زمین روننے سے روکے یا پھر سر جھکا کر ان کی غلامی کا طوق پہنے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، اللہ ہمارا خدا ہے اور ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ایک بار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خطبہ آیا اہل قریش کی طرف سے، اور آ کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ دولت چاہتے ہیں، ہم آپ کو دولت دے دیں گے۔ آپ سرداری چاہتے ہیں، ہم آپ کو سرداری دے دیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے انہیں قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی تو وہ پریشان ہو گیا اور جا کر اپنی قوم سے کہا کہ نہیں، یہ کوئی شاعر نہیں ہے، یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، یہ تو اللہ کا سچا نبی ہے، اس سے مقابلہ مت کرو۔ آپ کے چچا نے آپ سے پوچھا کہ کیا ہے یہ؟ تب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کملی والے نے، شافع روز جزا نے، رحمت العالمین نے ہم کو بتایا کہ کل دنیا جب تمہارے سامنے آ کر کھڑی ہو جائیں گی، آقا نے فرمایا اگر کوئی میرے ایک ہاتھ میں سورج کو رکھ دے اور دوسری ہاتھ میں چاند کو رکھ دے تب بھی میں اظہار حق سے منہ نہیں موڑوں گا۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم اپنے ایمان کا سودا کر دیں گے تو کوئی کرتا ہوں گا، لیکن ہم نہیں کریں گے۔ ہم جس حال میں ہے خوش ہے، ہم مر جائیں گے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ ہم جب تک زندہ ہے نہ تمہاری دولت ہم کو خرید سکیں گی اور نہ تمہاری طاقت ہم کو دبا سکیں گی۔ مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں کبھی گرنے نہیں دیں گا۔ اندھیروں کو نور بخشتا ہے، کہ اندھیروں کو نور بخشتا ہے، ذکر اس کا دل کو سرور دیتا ہے، اس کے در سے جب بھی مانگو، کہ اس کے در سے جب بھی مانگو وہ اللہ ہے ضرور دیتا ہے۔ اور چاہے تم اپنی طاقت کے نشے میں کسی یادگار کو گرا بھی دو تو انشاءاللہ رب تعالیٰ وقت آئے گا پھر کسی نائب صلاح الدین کو ضرور پیدا کریں گا، اور ہم انتظار کرتے رہیں گے۔ 100 سال گزر جائے یا 200 سال گزر جائے، ہم نا امید نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ رب تعالیٰ وقت آئے گا جب وہاں کی دیواروں سے بھی صدائے اللہ اکبر گونجیں گی، اور ہمارے وہ مسلمان جو خود کو آسمان سے اترا ہوا سمجھتے ہیں، وہ جو عیش میں ڈوبے ہوئے ہیں، عبادت گاہوں کو غیر قانونی قرار دے کر انہیں بلڈوز کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اس سے کچھ لینا دینا ہی نہیں، وہ تو بس اپنے پیزے اور برگر کھانے میں مست ہے۔ اور ان نوجوانوں کے ماں باپ جو سوسائٹی میں اپنے سیکولر مزاج کی وجہ سے سرائے جا رہے ہیں، انہیں کسی بت پرست کے آگے سجدہ ریز ہونے بھی کوئی آر نہیں، اور یہ غیر شرعی کام کرتے ہوئے بڑے فخر سے نمائش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن کیا یہ سب انہیں بچا سکیں گا؟ انہیں بچا سکیں گا کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے انہیں بچا سکیں گا کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کل جب آنے والے دنوں کو بھی یہ اس طرح کے دن کی طرح گزار سکیں گے۔ دیکھ کر تو نہیں لگتا، کیونکہ جو حالات آج بن رہے ہیں اگر اس پر غور کیا جائے، تو یوں لگتا ہے جیسے ان سے کہا جائے گا کہ بس اب یہ دکھاوا کافی ہے، اب حقیقت میں ہمارے ہی رنگ میں رنگ جاؤ۔
میں نہیں جانتی اس وقت یہ کیا کریں گے. اب تو مسجدوں اور مدرسوں کے ساتھ شریعت کو بھی خطرہ ہے, اور مسلمان کیا عام کیا خاص کیا عیش میں ڈوبے اور کیا کس قدر سنجیدے, سب کی زبانوں پر تالے لگ چکے ہیں. کوئی لیکن خاموش رہے, لیکن یاد رکھنا خاموش رہنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہاں ہر کوئی خاموش ہے, کوئی آواز نہیں کرتا, کہ یہاں ہر کوئی خاموش ہے, کوئی آواز نہیں کرتا, سچ کہہ کر کوئی کسی کو ناراض نہیں کرتا. ایک بات یاد رکھنا, ہمارا دین اسلام بہت آسان دین ہے. ہمارے اسلام نے کبھی مظلوم پر ظلم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ سبھی مسلمانوں کو ایمان پر اٹل رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک شعر کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گی. ہر کوئی شیر جیسا جگر نہیں رکھتا, کہ ہر کوئی شیر جیسا جگر نہیں رکھتا, جو خود تلوار ہے وہ خنجر نہیں رکھتا, اور جو شوق رکھتا ہو پینے کا جام شہادت, کہ اور جو شوق رکھتا ہو پینے کا جام شہادت, وہ اپنے سینے میں کبھی دشمن کا خوف نہیں رکھتا. جزاک اللہ.